السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے تزکیہ نفس، یعنی نفس کا تزکیہ کیسے کریں۔ دیکھیے، بڑا اہم موضوع ہے، اگر آپ لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے تو بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر جو نفس رکھا ایک وہ بڑا عجیب ہے، انسان کا نفس بڑا عجیب ہے۔ کیسے عجیب ہے کہ ہر طرح کے برے خیالات، ہر طرح کے برے خواہشات اسی نفس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو تمام برائیوں کے خیالات جو بھی ابھرتے ہیں وہ نفس سے ہی ابھرتے ہیں، اور یہی نفس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ہم لوگوں کو ابھارتا ہے، اور شہوت کے وقت حیوانوں کی جیسا حرکتیں کرتا ہے، غصے کے وقت درندوں کی طرح وحشت کا اظہار کرتا ہے، بھوکا ہوتا ہے تو حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیتا، سیر ہوتا ہے تو باغی اور متکبر ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح نفس انسان کے بدن میں ایک ایسا چور ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنے پر ہم لوگوں کو ابھارتا ہے، اور نفس شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے۔ ہمارے ہی جسم میں جو نفس ہے، اسی نفس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمارے دل میں جو بھی برا خیال آتا ہے سب سے پہلے ہمارا نفس ہی ہوتا ہے اسے ادھر کھینچنے والا۔ چلو جی وہ برائی کر لو، چلو جی وہ گناہ کا کام کر لو، چلو جی ادھر دیکھو، چلو ادھر دوڑو، کھاؤ، یہ پیو، یہ تمام چیزیں اللہ کی نافرمانی والے تمام خیالات ڈالنے والا یہی نفس ہے۔ اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار بھی یہی ہے۔ شیطان سب سے پہلے نفس پہ حملہ کرتا، نفسانی خواہشات میں آ کے انسان گناہ کر لیتا ہے، حرام کاری کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسان کو بنایا تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر راحت اور لذت کی طلب رکھ دیا۔ انسان کے اندر راحت اور طلب، ایک سکون چاہتا ہے انسان، اور کوئی چیز چاہتا ہے، طلب کرتا ہے ہمیشہ۔ اگر نفس کے اندر لذت کی طلب نہ ہو تو پھر انسان جنت کی باتیں سننے کے بعد، جنت کی نعمتیں سننے کے بعد جنت میں جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ جب طلب ہی نہیں ہے، خواہش ہی نہیں ہے، تو پھر جنت میں جانے کی کون کوشش کرے گا؟ پھر اسی طرح راحت کی طلب اگر نہ ہو تو جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کی تکلیفیں، جہنم کا عذاب سن کر برائی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں راحت بھی رکھ دیا اور طلب بھی رکھ دیا، ایک سکون بھی ہونا اور خواہش بھی۔ اس کو کوئی چیز دیکھتا ہے تو طلب کرتا ہے، وہ چیز ہونا بول کے اس کی خواہش کرتا ہے۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر رکھ دیا، اسی لیے تو انسان کیا کرتا؟ جنت کی باتیں سن کے جنت میں جانے کی کوشش کرتا، اور جہنم کی باتیں سنتا ہے تو جہنم سے ڈرتا، جہنم سے بچنے کی کوشش کرتا۔ پھر اسی طرح یہ تو جنت اور جہنم کی بات ہے، لیکن دنیا میں بھی اگر کھانا، پینا، کمانا، جمانا، شادی کرنا، نکاح کرنا، دوڑ دھوپ کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ تمام چیزیں کیوں کرتا ہے انسان؟ اس کے اندر راحت اور طلب، یہ دو چیزیں ہیں تبھی تو کرتا۔ اب جس کے اندر سکون چیز ہی ختم ہو گئی، راحت کسی چیز کی خواہش ہی ختم ہو گئی، تو وہ کیوں شادی کرے؟
وہ کیوں بچے پیدا کرے, کیوں گھر بنائے, کیوں پیسے کمائے, کیوں کھانا کھائے. کھانے میں بھی لذت ہے, پینے میں بھی لذت ہے, گھر بنانے میں لذت ہے, نکاح کرنے میں, یہ تمام کام جو کرتا ہے وہ ایک لذت کے لیے تو کرتا ہے. تو جب لذت ہی ختم ہو گئی, خواہش ہی ختم ہو گئی, راحت اور سکون ہی نہیں ہے اس کے دل اور دماغ میں, تو پھر انسان دنیا میں بھی کام نہیں کرتا, یہ تمام چیزوں سے انسان بھاگ جاتا. لیکن اگر یہی لذتوں کی طلب اپنے حد کو پار کر جائے, لذت کی طلب ہے لیکن حد کو اگر پار کر گئی, تو پھر انسان جائز خواہشات سے آگے بڑھ کر, جائز لذتوں سے آگے بڑھ کر حرام لذتوں کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے. جیسا کہ اب جائز چیز ہے بھئی کھانے کی کوئی چیز, کھانا کھانا ہے, شربت پینا ہے, یہ جائز ہے, اس کی خواہش ہے, شربت دیکھا, جوس دیکھا, کوئی اچھی چیز دیکھا, کھانے کا دل کرتا ہے, پینے کا دل کرتا ہے, یہ جائز ہے. لیکن یہ جائز لذت, یہ لذتیں اگر اپنے حد کو پار کر گئی تو پھر وہ شربت نہیں پیتا, اب شراب پی لیتا. اب حلال حرام کی تمیز کھو دیتا انسان, میرے کو لذت ہونا بھائی, بس میرے کو خوشی ہونا, تو پھر شربت کے آگے وہ شراب پینا شروع کر دیتا ہے. اب وہ حلال جانوروں کے بجائے حرام جانوروں کو بھی, سوروں کو بھی کھانا شروع کر دیتا. کیوں؟ جب اس کی لذت حد سے پار کر جاتی ہے تب. اسی طرح راحت کی طلب بھی اگر حد سے پار کر گئی تو پھر وہ اللہ کے حکم ماننے میں جو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی نا, اس سے بھی دور بھاگتا. جیسا کہ نماز پڑھتے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, روزہ رکھتے ہیں تو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اس کو راحت کی طلب نہیں ہے. اب اس کو جنت میں جانے کی خواہش نہیں ہے اور جہنم سے بچنا بھائی, ایک سکون کی زندگی گزارنا بولے سو راحت کی طلب بھی نہیں ہے, تو پھر وہ نہیں بھائی اب میں نماز بھی نہیں پڑھتا ہوں, روزہ بھی نہیں رکھتا ہوں, تھوڑی بھی تکلیف نہیں اٹھاتا ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ راحت اور لذت کی طلب انسان کے دل و دماغ میں, انسان کے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ رکھ دیا, لیکن اس کے کچھ حدود ہے. اگر حدود کو پار کر گئے تو پھر حرام ہوگا, حدود کے اندر کریں گے تو پھر وہ جائز ہوگا, یاد رکھو. اچھا, اب یہ جو نفس ہے, نفسانی خواہشات ہے, یہی نفسانی خواہشات کو, یہی نفس کے آزادی کو اگر پابندی میں ہم لوگ تبدیل کر لیے, اسی کا نام اسلام ہے. اسلام کیا ہے؟ ہمارے جو خواہشات ہے, ان خواہشات کو جو کہ آزاد ہیں, ہمارے خواہشات, دل میں کون سی بھی خواہش آ سکتی ہے, لیکن اس خواہش کو پابندی میں تبدیل کر لینے کا نام ہی اسلام ہے. بس حلال حرام یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جو قانون اتار دیا, یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ جائز نہیں ہے. اس لیے ہم لوگ ایک ایک کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, بھائی کھانا کھا رہا ہوں میں, کیسے کھانا, کون سا کھانا, کپڑے پہن رہا ہوں, کون سا پہننا, کون سا نہیں پہننا, پی رہا ہوں کوئی چیز, کیا پینا, کیا نہیں پینا. ایک مسلمان قدم قدم پہ, ہر حرکت پہ بولنا ہے تو کیسے بولنا, دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا, کیا نہیں دیکھنا, سننا ہے تو کیا سننا, کیا نہیں سننا. ہر معاملے میں انسان, ایک مسلمان سوچتا ہے. کیوں سوچتا بھائی؟ کیونکہ اس کا نفس خواہشات کا مرکز ہے, لیکن اس خواہش کو, ان خواہشات کو پابندی میں وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے. خواہشات کو آزادانہ چھوڑنا نہیں چاہتا ایک مسلمان, اس کو پابند کرتا ہے. دیکھنا ہے, کیا نہیں دیکھنا, ادھر نہیں دیکھتا, پابند کر لیا اپنی نظروں کو. کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, پابند کر لیا. تو خواہشات کو, لذتوں کو, اپنے نفس کی جو آزادیاں ہیں, ان آزادیوں کو پابندیوں میں تبدیل کرنا, یہی تو اسلام ہے. اب جو پابند نہیں ہوتا کسی کا, تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا. اس لیے ہم غیر مسلموں کو دیکھتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, اس کے پاس کوئی پابندی نہیں ہے. نکاح کرو, مت کرو, زنا کرو, پھرو, گھومو, ناچو, شراب پیو, جو چاہے کھاؤ, جیسے چاہے زندگی گزارو, اس کے پاس کوئی پابندی نہیں ہوتی. لیکن ایک مسلمان کے پاس پابندی ہوتی ہے. اسی لیے تو ہم سوال کرتے ہیں, اسی لیے تو ہم پوچھتے ہیں, اسی لیے تو ہم پڑھتے ہیں, کیا حلال, کیا حرام, کیا جائز, کیا ناجائز. تو اسی کا نام اسلام ہے. انسان یا تو اللہ کا غلام بنتا ہے, یا نہیں تو نفس کا غلام بنتا ہے. انسان کو غلام بننا ہی بننا ہے, اس کی تقدیر میں غلامی لکھ دی گئی. یا تو انسان کو اپنے نفس کا غلام بننا پڑتا ہے, یا اللہ کا غلام بننا پڑتا ہے. جو اللہ کا غلام بنتا ہے وہ سچا مومن مسلمان ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے. اور جو اپنا نفس کا غلام بن جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے, اور وہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں کہتا ہے, اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ,
ترجمہ، کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول دیے کہ خواہشات کو بھی کوئی معبود بنا کے رکھ لیا، خواہشات کا غلام بن گیا، اس کا معبود صرف خواہشات ہو گئے۔ تو یاد رکھو میرے دل میں بھی کئی خواہشات آتے ہیں، ہر مسلمان، ہر انسان جو بھی ہے اس کے دل میں خواہشات ہوتے ہیں، آتے ہیں۔ کیا ہم ہمارے خواہشات کو کنٹرول کر کے اس کو پابند کرتے ہیں؟ تو ہم سچے مسلمان ہیں۔ نہیں، ہم پابندی نہیں چاہتے، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ جیسا کہ اکثر لوگ آج پڑھے لکھے لوگ خاص طور سے زیادہ پڑھائی کے چکر میں یا زیادہ دنیاوی خواہشات کے چکر میں کیا بول رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ یہ کیا اسلام ہے ہر جگہ پابندی، یہ کرنا یہ نہیں کرنا بولتا؟ نہیں، ہم کوئی پابندی نہیں چاہتے، ہماری مرضی، میری زندگی، میری مرضی، میری خواہش جو بولے گی وہ کروں گا، جیسا چاہے ویسے گھوموں گا۔ تو پھر تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا دیا کہ کیا اس کو تم نے دیکھا جو اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو تمہارا معبود کون؟ ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے، تمہارا معبود کون؟ کیا تمہارا معبود اللہ ہے یا تمہارا معبود تمہارا نفس ہے؟ تمہاری خواہشات کو تم معبود بنا لیے یا اللہ کو معبود بنائے؟ اگر اللہ کو معبود بنائے تو اللہ کی پابندیوں پر پابند رہنا پڑے گا۔ اگر سچے مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ جو حدود لگایا ان حدود کو کراس نہیں کرنا، ان حدود کو پار کر کے اپنی خواہشات پوری نہیں کرنا۔ تو بہرحال ایک آدمی کو اگر مثال سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں، یہ دنیا اور آخرت، ٹھیک ہے، اپنے نفس کو اگر یہاں پر ہم پابند بنا لیے، یہ 60-70 سال کی دنیا ہے، یہاں خواہشات کو اگر کچل لیے، خواہشات کو اگر کنٹرول کر لیے، وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، سکون کی زندگی ملتی۔ لیکن یہاں پر اگر ہم پابند نہیں رہے، ہمارے خواہشات کو پابندیوں میں نہیں رکھے، تو پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو ایک کچرے کے ڈھیر میں آزادی دی جائے، بھائی دیکھ یہ کچرا پھینکنے کی جگہ ہے، پورا کھلا میدان ہے، اب تیرے کو یہاں پر آزادی دے دی ہے، ہم لوگ جو چاہے کر، کیا کریں گے بھائی؟ کچرے کے ڈھیر میں آزادی ملے تو کیا کریں گے؟ کیا فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا۔ اگر وہی کوئی بڑے شاپنگ مال میں اگر کسی کو چھوڑ دے، اب یہاں پر تجھے آزادی ہے، جو لینا ہے لے لے، جو کھانا ہے کھا لے، تو یہ آزادی میں وہ آزادی میں بہت فرق ہوتا۔ اسی طرح ایک انسان دنیا میں آزادی چاہتا ہے، اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتا ہے، یہ کچرے کا ڈھیر ہے، یہاں پر کچرے کے ڈھیر میں کیا آزاد ہو کے کیا فائدہ اٹھاتے؟ اس دنیا کے مقابلے میں وہ جنت ہے، ہمیشہ کی جنت، جو مانگو گے وہ ملے گا، جو خواہش کرو گے وہ ملے گا۔ تو وہاں آزادی چاہتے ہیں یا پھر یہاں آزادی چاہتے ہیں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ جتنے بھی لوگ خواہش پرست ہیں، جتنے بھی لوگ چاہے وہ بے نمازی ہیں، روزہ چھوڑنے والے ہیں، دین سے دور بھاگنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، سگریٹ پینے والے ہیں، بے پردہ گھومنے والے ہیں، سود کھانے والے ہیں، اس مثال کو یاد رکھ لینا۔ تمہیں کچرے کے ڈھیر میں آزادی ملی تو فائدہ ہوگا، یا پھر بہت بڑے شاپنگ مال میں اگر آزادی ملے تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح یہ دنیا ایک کچرے کا ڈھیر ہے، سمجھو یہاں پر آزادانہ زندگی گزارو گے تو کیا فائدہ حاصل کرو گے؟ لیکن اگر جنت میں آزادی مل گئی تو پھر وہاں کی خوشی کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ وہاں آزادی دیا ہم مسلمانوں کو، یہاں پابند کیا۔ دنیا میں تمہیں پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنا پڑتا، اللہ تعالیٰ حدود لگایا، ان حدود کے دائرے میں ہی تمہیں زندگی گزارنا پڑتا۔ یہاں آزاد رہو گے تو پھر وہاں ہمیشہ کی جہنم، اگر یہاں پابند رہو گے تو وہاں پر ہمیشہ کی جنت۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لینا۔ تو بہرحال اب یہ جو نفس کی آزادی ہے، اس کو پابندیوں میں کیسا تبدیل کرنا، یہ میں کچھ اہم چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے تزکیہ نفس، تو آج کا ٹاپک تزکیہ نفس ہے، تو تزکیے کا مطلب کیا ہوتا سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاکی، ترقی، اپنے اندر کی خیر کو ترقی دینا، بڑھانا، یہ تزکیہ ہے۔ نفس کو غلط خیالات سے موڑ کر نیکی کے راستے پر ڈالنا، یہ تزکیہ ہے۔ اپنی ذات کو گناہوں سے پاک کرنا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ خیر کو ترقی دینا، شر کو کنٹرول میں رکھنا، یہ تزکیہ ہے۔
تزکیہ کا مطلب کیا ہوتا؟ تزکیہ نفس کا مطلب کیا ہوتا؟ اپنے اندر کے خیر کو ترقی دینا، بڑھانا، نیکیوں کی طرف زیادہ آگے بڑھنا، اور اپنے اندر کی جو بھی شر ہے، اپنے اندر جو بھی گناہ، جو بھی برائیوں کے خواہشات ہے، ان غلط خیالات کو، غلط خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، اس پر بریک لگانا، یہ تزکیہ نفس ہے۔ تو اب یہ کیسے کرنا؟ دیکھیے مثال کے طور پر ایک گاڑی چلانے والا جب بھی گاڑی چلاتا ہے تو اس کو آگے جانا ہوتا ہے، تبھی تو گاڑی چلاتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن ہر گاڑی میں صرف آگے جانے کے لیے جو ایکسیلیٹر ہوتا ہے، ایکسیلیٹر ہی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ ہر گاڑی میں بریک بھی ہوتا ہے۔ آگے جانے کے لیے ایکسیلیٹر کی ضرورت ہے بھائی، اگر میں اس پر پیر رکھ دوں یا پھر اسے ہاتھ سے اگر موڑ دوں، دباؤں، گاڑی آگے بھاگتی نہ، میرے کو آگے جانا ہے بھائی، آگے جانا ہے لیکن رکنا بھی تو ہے نا کہیں پر، اگر بریک نہیں ہوگا تو کہیں پر ایکسیڈنٹ کرو گے۔ تو اسی طرح ہم لوگوں کے لیے بھی اس دنیا میں بریک لگانا ضروری ہے، ہمارے خواہشات پر، برے خیالات پر بریک لگانا ضروری ہے۔ اسی بریک لگانے کو تزکیہ کہتے ہیں، تزکیہ نفس، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حشر آیت نمبر 18 میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا کیا، کیا بھیجا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ تزکیہ کرنے کا ہم لوگوں کو حکم دیا، تزکیہ نفس کا حکم دیا۔ کل قیامت کے لیے تم کیا کرے یہ دیکھ لو ابھی سے، بول رہا اللہ تعالیٰ، وہ بھی کس کو؟ اے ایمان والو، مسلمانوں کو بول رہا۔ تم مسلمان ہیں تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے جنت میں نہیں جاتے، مسلمان بننے کے بعد بھی تمہیں روزانہ ہمیشہ تزکیہ کرنا ہوگا، اپنا جائزہ لینا ہوگا۔ کیا تم آگے کے لیے کیا بھیجے، قیامت کے لیے کیا بھیجے، اس دنیا میں اگلے سال کے لیے کیا بھیجے، اس کی تو فکر ہوتی ہے۔ اگلا سال ہمارا کیسا گزرے گا، ہمارے بچوں کا فیوچر کیسا ہوگا، ہمارا بڑھاپا کیسا ہوگا، اس کے لیے تو پوری پلاننگ ہمارے پاس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بول رہے؟ کل قیامت کے واسطے کیا بھیجے، کون سے اعمال بھیج رہے، یہاں پر آپ کام کر رہے ہو، یہاں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اس زندگی سے اس آنے والے قیامت کے لیے کیسے اعمال بھیج رہے، نیکیاں بھیج رہے یا گناہ بھیج رہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو یہاں پر تزکیہ نفس کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا۔ اسی طرح پیغمبروں کا اگر مقصد اس دنیا میں آنے کا اگر ہم لوگ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھی بھیجا اسی لیے کہ وہ انسانوں کا تزکیہ کرے، وہ امتیوں کا تزکیہ کرے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھی بھیجا۔ دلیل اللہ تعالیٰ سورہ نازیات آیت نمبر 17 اور 18 میں کہتا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى۔ دیکھو تزکیہ کا لفظ آیا، ان تزکى، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ تم فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیج رہا فرعون کے پاس، کیا بول کے بھیج رہا؟ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اس سے کہو کیا تو اپنی درستگی اور اپنی اصلاح چاہتا ہے؟ کیا تو تیرے نفس کی اصلاح چاہتا ہے؟ کیا تو تیرے نفس کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے؟ تزکیہ کا مطلب اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتایا کہ تزکیہ کا مطلب اپنی اصلاح کرنا، اپنے کیا ہے گناہوں سے بچنا، اپنے اندر خیر کو ترقی دینا۔ فرعون سے جا کے بولو کیا تیرے گناہوں کو تو چھوڑنے کے لیے تو تیار ہے، اپنی نفس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تزکیہ نفس کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بتایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا، ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ گناہ کیا ہے؟
نیکی کیا ہے بتاتا ہے. تو یہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتایا. پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 76 اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اس آیت میں؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. پھر وہی لفظ تزکیہ کیا ہے؟ ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں لہریں لے رہی ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی انعام ہے ہر اس شخص کو جو پاک ہوا. پاک ہوا کا مطلب تزکیہ کرتا ہے. ہر وہ آدمی جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا، پاک ہوتا، گناہوں سے اپنے نفس کو بچاتا، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ہمیشہ گی والے جنتیں، ہمیشہ رہنے والی جنتیں اس کے لیے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے. ہم کیا سمجھے تزکیہ نفس کا مطلب؟ آج کتنے لوگوں کو معلوم ہے، کتنے مسلمانوں کو معلوم ہے کہ بھائی مجھے میرے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، میرے نفس کو پاک کرنا ہے، میرے نفس کو برائیوں سے بچانا ہے، میرے نفس کے اندر برے خیالات کو ختم کر کے میرے نفس کو نیکی خیر کی طرف ترقی دینا ہے، اس کو تبھی جا کے جنت ملے گی. اب وہ برائیوں میں پوری برائیاں آ جاتی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا دیا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا اس کے لیے جنت ہے. تو سب سے بڑی برائی، سب سے بڑا گناہ شرک. اب شرک سے لے کر شرک کرنا، درگاہوں کے پاس جانا، تعویذاں باندھنا، یہ سب شرک میں ہے، عقائد میں، پھر بدعتوں میں، یہ تمام برائیوں سے میرے نفس کو پاک کرنا. پھر اس کے بعد عبادت کا معاملہ، نماز روزے، یہ تمام چیزیں کیا میرے اندر ہے، میں یہ سب چیزیں کرتا ہوں. پھر اسی طرح جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے وہ قتل ہو، زنا ہو، سود ہو، بے پردگی ہو، کون سا بھی ایسا گناہ، کیا ان گناہوں سے میں بچتا ہوں. اس طرح جو تزکیہ کرتا اپنے نفس کا اسی کے لیے جنت ہے. صرف میں کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ماں باپ کے پیٹ میں پیدا ہو گیا، اب میں جنت میں جاتا ہوں بولے تو جنت ملنے والی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا. ٹھیک ہے، چلیے اتنی باتیں سننے کے بعد تو نفس 3 طریقے کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں 3 طریقے کے نفس کے بارے میں ذکر کرتا ہے. کون کون سا ہے وہ ایک ایک کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے نفس امارہ، عربی میں اس کو نفس امارہ بولتے. اس کا مطلب کیا ہے میں انشاءاللہ ایک آیت پڑھ کر آپ لوگوں کے سامنے سناؤں گا. آیت کہاں ہے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 53. ہمارے اندر 3 طریقے کا نفس ہوتا. وہ کون سا؟ یہ 3 بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، غور سے سنا. پہلی چیز وما ابرئ نفسی. نفس کون سا ہے بھائی؟ ان النفس الامارہ، میں اپنے نفس کی، یا یہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام بول رہے یہ بات، کیا میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے. نفس امارہ کا مطلب کیا ہوتا؟ یہ وہ نفس ہے جو گناہ پر ابھارتا، برائی کی طرف کھینچتا. یہ پہلا نفس ہے. تمہارے اندر بھی، میرے اندر بھی، ہر انسان کے اندر یہ ایک نفس ہے برائی پر ابھارنے والا. کون سی بھی برائی دیکھے تو چلو بھائی پہلے کر لیں گے، پہلے جو خیال آتا نا اس کو نفس امارہ بولتے. خیال آتا ہے کسی نہ کسی کو، چاہے کسی کو شرک کے بارے میں آتا ہوں گا، چاہے کسی کو میوزک کے بارے میں آتا ہوں گا، کسی کو ناچنے ڈانس کرنے کے بارے میں آتا ہوں گا، کسی کو کچھ بھی آتا ہوں گا، لیکن کوئی برائی دیکھے ہر انسان کو الگ الگ کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی موڑ پر جو پہلے خیال آتا بھائی برائی ہے نا، ٹھیک ہے لیکن ایک مرتبہ کر لیں گے نا کیا ہو رہا، ایک مرتبہ چلے جائیں گے نا کیا ہو رہا. برائی پر ابھارنے والا نفس، نفس امارہ بولتے اس کو. ٹھیک ہے، اب دوسرا کون سا نفس ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ آیت نمبر 2 میں بول رہے یہ نفس ہے نفس لوامہ. نفس لوامہ دلیل سورہ فرقان آیت نمبر 2 ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو. نفس لوامہ کا مطلب کیا ہوتا؟ گناہ پر ملامت کرنے والا، شرمندگی کا احساس دلانے والا نفس. یہ بھی ہمارے جسم کے اندر ہے. ایک انسان گناہ کو دیکھ لیا، پہلے گناہ پر ابھارنے والا نفس ابھار لیا تو گناہ کو کر لیا، کرنے کے بعد پھر بعد میں ملامت ہوتا، ارے نہیں بھائی نہیں کرے تو اچھا رہتا تھا، نہیں گئے تو اچھا ہوتا تھا. ایک بات بول دیا، ارے نہیں بولے تو اچھا ہوتا تھا، ایسا نہیں کرنا تھا، فجر نہیں پڑا، ارے سو گیا میں، نہیں سوتا تو اچھا تھا. تو یہ جو ملامت کرنے والا نفس ہے یہ دوسری قسم کا نفس ہے. تیسرا نفس مطمئنہ، سورہ فجر
آیت نمبر 27, 28, 29 اگر آپ لوگ نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. یہ تیسرا نفس ہے جس کا نام مطمئنہ ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. یہ مطمئن کس چیز پر مطمئن؟ اسلام پر مطمئن، ایمان پر مطمئن، نیکی پر مطمئن، اطاعت پر مطمئن، مطمئن رہنے والا نفس. یہ 3 قسم کا نفس اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیا. تو سب سے پہلے سفر جو شروع ہوتا ہے وہ نفس امارہ سے شروع ہوتا ہے. گناہ کو دیکھے، کر لینے کا دل بولا، نفس امارہ سے شروع ہوا سفر. بعد میں اگر گناہ کر لیے تو پھر نفس لوامہ ملامت کرتا، ارے نہیں کرنا تھا بول کے. پھر کیا ہے تیسری چیز؟ نفس مطمئنہ. مطمئن رہتا ہے ایک نفس کہ نہیں بھائی مجھے برائی کرنا نہیں ہے، مجھے اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنا ہے، ہمیشہ اسلام پر ایمان پر مطمئن رہتا ہے. یہ تیسری قسم کا نفس ہے. تو چلیے کیسے ہمارے نفس کا ہم لوگ تزکیہ کریں؟ جیسے تاجر، تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا حساب کرتا شام کو، آج کتنا کمایا، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، اگر نقصان ہوا تو میری کیا غلطی تھی، آئندہ وہ غلطی نہ کروں. اس طرح جو ایک تاجر حساب کرتا، اسی طرح ہر انسان اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے، حساب کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا؟ عمل سے پہلے یہ سوچے کہ یہ میرا ہاتھ اور یہ میرے پیر گواہی دینے والے ہیں. کبھی بھی نفس امارہ جو ہے، جیسے ہی برائی کا خیال دل میں ڈالا، فوراً خیال آئے یہ میرا ہاتھ بھی اگر ہاتھ سے پکڑوں تو یہ بھی قیامت کے دن گواہی دے گا، یہ میری آنکھیں ہیں یہ بھی گواہی دیں گی، یہ میرا جسم ہے، جسم کی چمڑی ہے، یہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گی. اگر میں کسی بری مجلس پر چل کے گیا تو پھر میرے پیر بھی کل قیامت کے دن گواہی دینے والے ہیں. تو پہلے ہی برائی پر ابھارنے والا نفس ابھارا تو ہمارے دل میں یہ خیال آنا کہ قیامت کے دن یہ سب گواہی دینے والے ہیں، تو اب کروں یا نہ کروں. ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے بھائی عمل کر لیا، چاہے وہ نیکی کا ہو یا برائی کا ہو. اگر عمل کر لیا تو عمل کے بعد سوچنا میں جو عمل کرا نا یہ نیکی کا تھا یا گناہ کا تھا. کون سا بھی ایک عمل کر لیا، کہیں پر چلے گیا یا کچھ کھا لیا، کچھ بول دیا، لڑائی جھگڑے میں کچھ ہو گیا، اس کے بعد پھر سوچنا میں نے اب جو بولا، میری جو حرکت تھی، میرا جو عمل تھا، یہ گناہ کا تھا یا نیکی کا تھا. اب اگر وہ عمل برائی کا تھا تو کیا کرنا؟ آئندہ یہ برائی نہیں کروں گا. چلو اب کر لیا، جذبات میں کر لیا، غصے میں کر لیا، لیکن آئندہ یہ عمل نہیں کروں گا. عمل کے بعد اگر نیکی کا تھا تو سوچنا نیکی تو کرا، نماز تو پڑھا، ذکر تو کرا، لیکن شاید اس سے بھی اچھا اور کر سکتا تھا. نماز پڑھا لیکن اس سے بھی اچھی اور نماز ہو سکتی تھی. اس طرح سوچنا چاہیے انسان کو. پھر اسی طرح اگر کوئی نیکی بھی نہیں کرا اور برائی بھی نہیں کرا، نیکی بھی نہیں اور برائی بھی نہیں، تو اس وقت سوچے تو خالی ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر میں نیکی کر لیتا تو اچھا تھا. اس طرح ایک انسان اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہیں. یہ نفس کا تزکیہ کرنے کا طریقہ ہے. چلیے اب کچھ ایک ایک کر کے کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تزکیہ نفس کیسے کریں؟ ایک انسان برائیوں سے بچنا چاہتا ہے تو کیسے بچے؟ ایک انسان اپنے نفس کو برے خیالات سے، برے خواہشات سے بچا کر سیدھے راستے پہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے تو وہ کیا کریں، کیسے کریں؟ جیسا کہ ہمارے ماحول میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سدھرنا چاہتے ہیں لیکن بھائی کیسا سدھرنا؟ میں کیا کروں؟ میری برائیاں مجھ سے چھٹ رہے نہیں. بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے. کچھ گناہ کر لیتا ہوں، میرا نفس ابھارتا ہے، کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بھائی یہ برائی کرنا ہی نہیں ہے میرے کو، بس سدھر جانا ہے، نمازی بن جانا ہے، دیندار بن جانا ہے. یہ سب دین کی مجلس میں بیٹھے جب خیالات آتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہاں سے چلے جاتے پھر وہی برائیاں، پھر وہی گناہ، پھر وہی نماز میں سستی، تمام چیزیں ہو رہی. تو اب ہم کیا کریں؟ ایک سوال ہے.
اس سوال کا جواب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، تو ایک ایک کر کے غور سے سننا۔ انسان، اچھا اس سے پہلے ایک اور بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہدایت جو دیتا نا، کس کو دیتا؟ جس کے اندر تڑپ ہو، جس کے اندر سدھرنے کا جذبہ ہو۔ بہت سارے لوگ یہ بول دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم سدھرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہم سے نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ تمہارے اندر وہ سدھرنے کا جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ بتا دیتا۔ اب جس کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بتاتا۔ بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں، بھائی ہمارے شوہر کو ہم سدھارنا چاہ رہے، یہ فلاں آدمی شرابی ہے، اس کو شراب چھڑانا چاہ رہے، فلاں آدمی ایسے گناہ میں مبتلا ہے، ان کو سیدھے راستے پہ لانا چاہ رہے، ہم کیا کریں؟ دیکھو، جب تک اس کے دل میں تڑپ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہمارے امی ابھی بھی شرک میں ہیں، ہمارے ابا ابھی بھی درگاہ پرستی میں مبتلا ہیں، ہم کیا کریں؟ بہت سارے بچے روتے آج کال کر کے۔ توحید معلوم ہونے کے بعد، قرآن و سنت کی بات معلوم ہونے کے بعد بہت سارے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ 2-3 دن پہلے تو ایک نوجوان لڑکا، ہمارے ابا کا تو انتقال ہو گیا، انتقال سے کچھ ہی دن پہلے وہ درگاہ کے پاس جا کے آئے، فیاض بھائی اب میں کیا کروں، ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں بے چین ہوں، میرے کو راتوں میں نیند نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ وہ درگاہ کے پاس جا کے جھکے، منت مانے نہیں مانے یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن گئے، اب میں کیا کروں؟ بچوں کی تڑپ ہوتی ہے ماں باپ کو لے کر۔ کئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بری صحبتوں کی وجہ سے ان کے بچے بگڑ رہے ہیں، تو اب ان کے لیے بھی ہم کیا کریں؟ ماں باپ تڑپتے ہیں۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم دعا کر سکتے ہیں، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ ہمارے اولاد کو سدھار دے، اللہ میرے شوہر کو سدھار دے، اللہ میری بیوی کو سدھار دے، اللہ میرے ماں باپ کو ہدایت دے دے، شرک سے بچا، اللہ ان کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ دے دے۔ اب دعائیں کرو، رو تڑپو، یہ الگ بات ہے، لیکن ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن وہ کب دیتا؟ جب اس انسان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہاں بھائی میں سدھروں گا۔ اب یہاں ایک اور بات بھی یاد ہے تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے، کئی لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے لیکن ان کی دینداری وہی شرک اور بدعت والے اعمال کرنے میں ہی وہ دیندار سمجھتے۔ اب درگاہ کے پاس جانا ثواب ہے، فاتحہ دینا ثواب ہے، یہ عید وہ عید منانا یہ بھی ثواب ہے، ہم ثواب سمجھ کے کر رہے۔ ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے نہیں ملتی کیونکہ وہ انسان جو عمل کر رہا ہے اسی کو سچ سمجھ رہا ہے، اسی کو حق سمجھتا ہے، تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت کس کو ملتی؟ کہ بھائی میرے کو حق تک پہنچنا ہے، حق کیا ہے معلوم کرنا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دیتا۔ یہ بات یاد رکھو۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے بھائی، دیندار ہیں لیکن سوال کرتے کچھ لوگوں سے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ بتایا، جب ویڈیوز جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سوال کرتے ہیں، میسیجز کرتے ہیں۔ ان میں سے سوال کرنے والے کیسے سوال کرتے ہیں؟ اچھا یہ بھی شرک ہے، ایک مذاق کرتے ہوئے بول دیتے کہ یہ بھی شرک ہے کیا، یہ بھی شرک ہے کیا، ایسا بھی بدعت ہوتا کیا، اس طرح مذاق اڑاتے۔ مذاق اڑانے کے لیے سوال کرنا، یا اگلے والے کو نیچا گرانے کے لیے سوال کرنا، یا پھر میں حق پر ہوں یہ جتانے کے لیے سوال کرنا، اگر اس طرح کوئی علماء سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ سوال اس نیت سے کرو کہ بھائی ٹھیک ہے میرے پاس جو علم ہے لیکن آپ کے پاس جو علم ہے تو حق کیا ہے مجھے معلوم کرنا ہے۔ شیخ بھائی مولانا آپ جو بات بولے نا اس کی دلیل کہاں ہے مجھے بتاؤ نا، آپ یہ بات بولے نا یہ قرآن میں کہاں ہے بتاؤ نا، یہ حدیث میں کہاں ہے بتاؤ نا، مجھے حق معلوم کرنا ہے۔ میرے پاس جو علم ہے وہ میں بتاؤں گا، آپ کو دلیل دوں گا، تمہارے پاس کیا ہے وہ تم بتاؤ۔ اس طرح حق تک پہنچنے کا راستہ معلوم ہوتا، لیکن نہیں، میں ہی حق پر ہوں پہلے دماغ میں بٹھا کے، اب باقی لوگوں کو نیچے دکھانے کے لیے، نیچے گرانے کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے اگر تم سوال کرو تو پھر ہدایت نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کے اندر یہ تڑپ ہو۔ اگر کوئی شرک کے بارے میں بولا، بدعت کے بارے میں بولا، کوئی اور گناہ کے بارے میں، ارے شرک اور بدعت تو چھوڑو بھائی، سود اتنا بڑا گناہ، سود کئی مرتبہ بولا میں آپ لوگوں کے سامنے، اللہ رسول سے جنگ کرنے کے برابر، سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ رسول سے جنگ کرنے کے برابر اتنا بڑا گناہ ہے، اس پر بھی لوگ کمنٹ کر رہے اچھا سود نہیں لیے تو کیسا چلتا، ہمارے کو پیسوں کی ضرورت ہے، تم دیتے کیا، پھر فائنانس بھی نہیں لینا کیا، گھر کیسے بنانا، شادی کیسے بنانا۔ اس پر بھی دیکھو، جب انسان کی سوچ ہی یہ ہو کہ بولنے والا بھائی یہ حرام ہے بول کے بول رہا، تو اس وقت یہ سوچے کہ اللہ یہ حرام ہے تو پھر میں کیسے نکلوں،
اللہ میرا راستہ آسان کر دے، پھر اللہ حلال کیا ہے، حلال کا میرے لیے انتظام کر دے. اس طرح اگر اس کے اندر تڑپ ہو، کسی سے سوال کرے، ٹھیک ہے بھائی نہیں معلوم تھا، اتنے دن LIC میں پیسے جمایا، اتنے دن فائنانس لیا، یہ کرا وہ کرا، اب پھر صحیح کیا ہے مجھے بتاؤ. اس طرح اس نیت سے اگر تم سوال کریں گے تو پھر تمہارے کو سیدھا راستہ بھی ملتا اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے انتظام کرتا. لیکن نہیں، اب مذاق کرتے ہوئے میں فائنانس نہیں لیے تو گاڑی کیسا لینا، فائنانس نہیں لیے تو میرا گھر کیسا بنتا، فائنانس نہیں لیے تو بچی کی شادی کیسا ہوتی، یہ سب مذاق اڑانے والی باتیں کر کے اپنے آپ کو اسی پر رکھیں گا تو اللہ پھر ہدایت نہیں دیتا. پھر اس حرام کاروبار سے، پھر ان حرام جھنجھٹوں سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں نکالتا. پھر تو جس کے دل میں تڑپ ہو، ہاں ماشاءاللہ کئی لوگ ہیں جب باتیں سنتے ہیں تو جہاں نیگیٹو کمنٹس کرنے والے ہوتے ہیں وہیں پر الحمدللہ پازیٹیو میں بات کرنے والے بھی ہوتے ہیں. کئی لوگ جب ہمارے یہ سود کے ویڈیوز جاتے ہیں تو مذاق اڑانے والے تو اڑائیں، لیکن کئی عورتیں ماشاءاللہ 3-4 دن پہلے ہی ایک عورت، بھائی میری بچی کے لیے میں 7 سال سے LIC میں پیسے جمع کر رہی تھی تو میں کیا کروں فیاض بھائی، سوال کر رہی ماشاءاللہ. دیکھو ایک گناہ کے بارے میں سنی، اب اس کے دل میں ڈر ہوا، ایک ڈر پیدا ہوا کہ میں کیا کروں، اب کیسے نکلوں، پھر سوال کر رہی. ہاں بھائی آپ کے لیے یہ راستہ ہے، جتنا تھا اتنا پیسہ لے لو، اگر مل گیا تو نہیں مل رہا تو وہ بھی چھوڑ دو، لیکن آج کے بعد اس میں LIC میں پیسے جمع کرنا بند کر دو. ٹھیک ہے بھائی الحمدللہ. تو یہ ہے صحیح راستہ، ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو دے دیا. ایک پیغام آیا تمہارے پاس، چاہے وہ ویڈیو کے ذریعے آیا، کسی اجتماع میں آیا، کسی مولانا کے ذریعے آیا، کسی حدیث کی کتاب کے ذریعے سے آیا، آنے کے بعد وہ صحیح ہے یا غلط ہے تم تحقیق کرو، تمہارے اندر جذبہ ہو، تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا. لیکن تڑپ ہی نہیں ہے، سن کے چھوڑ دیے تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت زبردستی نہیں دیتا کسی کو، زبردستی اللہ ہدایت کسی کو نہیں دیتا. تو اب کیا کرنا بھائی، ہدایت ملنا بولے تو کیا کرنا، میرے نفس کی پاکی میں کیسے کرنا، تزکیہ نفس کیسا کرنا، تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز توبہ کرنا ہے. سب سے پہلی چیز انسان جو گناہ کرتا ہے اس سے توبہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ بتاتا. میں گناہ کر رہا ہوں لیکن گناہ پہ گناہ کر رہا ہوں، بول رہا ہوں کہ میرے کو اللہ ہدایت کب دیے تو میں سدھر دوں، جب بولے تو نہیں سدھرتا. نہیں، تم جو گناہ کر رہے اس سے پہلے توبہ کرنا ہوگا. جیسا کہ ترمذی میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. اگر پھر گناہ کرے تو پھر دھبا لگ جاتا ہے. اسی طرح وہ جتنے گناہ کرتے جاتا اتنے دھبے اس کے دل پر بیٹھ جاتے ہیں. اگر وہ توبہ ہی نہیں کرتا تو پھر اس کا پورا دل ہی کالا بن جاتا ہے. گناہ کر کر کے جب پورا دل کالا بن گیا، اب اس کے اوپر ہدایت اثر نہیں کرتی. اب اس کے پاس تم قرآن کا ترجمہ سناؤ اثر نہیں ہوتا، حدیث کی باتیں سناؤ اثر نہیں ہوتا، علماء کی تقریریں سناؤ اثر نہیں ہوتا. کیوں جی؟ وہ پورا زنگ لگ گیا، کالا ہو گیا. جیسے تم برتن، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ برتن جب ہم کسی بگونے میں کسی برتن میں پکاتے ہیں تو نیچے پورا کالا ہو جاتا. جب اسے ہم دھلیں گے نہیں، کئی دنوں تک دھوئیں گے نہیں، اگر تم اس کے اوپر پانی کا خطرہ ڈالو وہ فوراً نیچے پھسل جاتا، وہ گر جاتا. جس باٹل کو اگر ڈھکن بند ہو، جس باٹل کا ڈھکن بند ہو اور تم جا کے نل چالو کر کے اس کے نیچے اگر باٹل پکڑیں گے تو بھرے گا؟ وہ نہیں بھرے گا، بند ہے نا بھائی، ڈھکن ہی بند ہے تو پھر ہدایت کہاں سے آئے گی؟ تمہارا دل کا ڈھکن جب بند ہوگا، دل ہی پورا کالا ہو گیا ہوگا. اب تمہارے سامنے لاکھ تقریریں کرو، تمہارے سامنے کئی رمضان گزر جائیں، تمہاری زندگی میں حج اور عمرہ تم کر لو، کچھ بھی کر لو، لیکن تمہاری زندگی سے وہ برائیاں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ تم گناہ کر کے تمہارے دل کو کالا کر لیے اور کبھی توبہ نہیں کرے. لیکن گناہ کر لیے، بعد میں معلوم ہوا کسی ویڈیو کے ذریعے، کسی اجتماع کے ذریعے سے فوراً توبہ کر لیا، اللہ مجھے معاف کرنے معلوم تھا، اللہ اتنی زندگی میں جو گزار دیا 20 سال 25 سال 30 سال، اللہ میرے بہت زیادہ گناہ ہو گئے، اللہ تو مجھے معاف کر. اللہ سے ایسی توبہ کرو، ایسی استغفار کرو کہ اللہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ وہ برائی نہیں کروں گا. اگر ایسی سچی توبہ کرو تو پھر وہ دل پر جو دھبے لگے تھے نا وہ دھل جاتے. اب جب دل صاف ہو گیا
تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس دل پہ اترتی، تب جا کے قرآن کی بات اثر کرتی، تب جا کے حدیث کی بات اثر کرتی۔ اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوسیوں میں کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم 10 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ سمجھاتے، باجی یہ غلط ہے، بھائی یہ غلط ہے، بھائی ایسا نہیں کرنا، بھائی نماز پڑھو، بالکل اثر نہیں ہوتا ان کے دلوں پہ۔ کیوں اثر نہیں ہوتا؟ گناہ کر کر کے ان کے دل کالے ہو گئے ہوتے ہیں۔ تو سمجھ رہے؟ تو تزکیہ نفس کے لیے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ ہے توبہ کرنا، سچی توبہ کرنا، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا، اور جو بھی ہم سے غلطی ہوئی اس پر ندامت، نادم ہونا۔ ٹھیک ہے، یہ توبہ کا طریقہ ہے۔ اب دیکھیے دوسری چیز، دیندار لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اگر تم اپنے نفس کا تزکیہ کرنا چاہ رہے ہیں، نفس کا تزکیہ کرنے کا سب سے بڑا فائدہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا، جنت جب تک نہیں ملتی جب تک تم اپنے نفس کو پاک نہیں کریں گے۔ تو اس لیے جنت میں جانے کے لیے نفس کی پاکیزگی ضروری ہے۔ وہ نفس کی پاکیزگی کے لیے سب سے پہلی چیز توبہ کرنا، توبہ کے بعد دیندار لوگوں کا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ صحبت جیسی ہوتی ویسا عمل بڑھتے جاتا ہے، ویسا اثر ہوتے جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، دوست کی مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لوہار اور ایک خوشبو بیچنے والا عطر فروش سے مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم کسی عطر بیچنے والے سے صحبت کرو گے، جب بھی تم اس سے ملاقات کے لیے جاؤ گے، یا تو فری میں تم لوگوں کو تھوڑی بہت عطر مل جائے گی، یا نہیں ملی تو کم از کم جتنی دیر اس کے دکان میں بیٹھو گے خوشبو محسوس کرو گے، یہ فائدہ ہوگا۔ لیکن ایک لوہار سے اگر صحبت کرو گے، اگر تم اس سے ملاقات کے لیے گئے، کوئی انگار آپ کے جسم پہ بھی گر سکتا ہے، آپ کے کپڑے کو بھی جلا سکتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے صحبت کرنے سے پہلے دیکھو تم کس سے صحبت کر رہے ہو۔ اگر تم ناچنے گانے والوں کے ساتھ صحبت کرو گے تو تم بھی وہی ناچنے گانے والے بنو گے۔ اگر تم درگاہوں کے پاس جانے والے، عیدوں کو منانے والے، بدعتوں کو کرنے والے، تعویذوں کو لٹکانے والوں سے صحبت کرو گے تو ان کے ساتھ مل کے تم بھی درگاہوں کے پاس جاؤ گے، ان کے ساتھ مل کے کبھی انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہی عرس پر چلے جاؤ گے، انہی کا اثر ہو جائے گا۔ پہلے تم نہیں تھے لیکن بعد میں ویسے بن گئے۔ شراب پینے والے سے کوئی لڑکا صحبت کرتا ہے تو وہ بھی شرابی بن جاتا ہے، سگریٹ پینے والے سے صحبت کرنے سے سگریٹ پی لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اجتماع میں جانے والے، بیانات کرنے والے، یا کوئی عالم صاحب، یا کوئی داعی یا کوئی داعیہ سے اگر تم صحبت کر لیے، کوئی علم والوں سے اگر تم صحبت کر لیے، کیا ہوگا؟ چند باتیں تم کو سننے کو ملیں گی، قرآن اور حدیث کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ آپ کی سہیلی جا رہی ہے، آپ کا دوست جا رہا ہے، چلو بھائی خالی اجتماع میں جائیں گے، چلو ٹھیک ہے آ گئے الحمدللہ۔ تو دوستی کا اثر ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے دیندار کی صحبت اختیار کرو، دینداروں کے ساتھ بات چیت کرتے رہو۔ بے دین لوگوں کے ساتھ اگر دوستی کرو گے، انہی کی طرح رسمیں رواجیں کرو گے، انہی کی طرح فیشن پرستی کرو گے، انہی کی طرح فضول خرچیاں کرو گے، انہی کی طرح بے پردگی کے ساتھ ناچو گے۔ لیکن دینداروں سے صحبت کریں گے تو پھر یہ تمام برائیاں ختم ہو سکتی ہے، نیک بن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسری چیز کیا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا۔ تزکیہ نفس کیسے؟ نماز کی پابندی کے ساتھ۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کیا کرتی؟ بے حیائیوں سے روکتی، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر تم نماز بھی پڑھتے ہو اور بے حیائیاں بھی کرتے ہو، بے پردگی بھی کرتے ہو، بے حیائیوں کی طرح ناچتے گاتے، بے حیا لوگوں کی طرح بے شرمی والے کام بھی کر لیتے ہو، تو پھر تمہاری نماز کچھ اثر نہیں کر رہی، تمہاری نماز کا کچھ فائدہ نہیں ہو رہا۔ تم صرف رسمی نمازی بنے، رسمی طور پر 4 ٹھونگے مار لیے اور چلے گئے، یہ ہو گیا اس کا مطلب۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے نماز کی پابندی کریں گے، 5 ٹائم اگر ہم لوگ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو یہ نماز کی وجہ سے ہم لوگ برائیوں سے بچ سکتے، برے خیالات سے بچ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ہم لوگوں کو بتا دیا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی،
نفس کو پاک کرنے کا چوتھا طریقہ اپنا محاسبہ کرنا، اپنا حساب کرنا، اپنے آپ کا جائزہ لینا۔ کیسے جائزہ لیں گے؟ کیسے اپنا آپ کا محاسبہ کریں گے؟ جیسے 2 واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، کئی مرتبہ سنے ہوں گے۔ ایک واقعہ تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ روتے ہوئے آ رہے تھے۔ کون حنظلہ؟ یہ تو وہ صحابی ہیں جن کے شہید ہونے پر اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجا، فرشتے آ کے ان کو غسل دے کے گئے۔ وہ صحابی ایسا ایمان والے، لیکن ایک مرتبہ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، بولے اے حنظلہ کیوں رو رہے؟ بولے کہ اے ابو بکر میں اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا میں منافق ہو گیا ہوں گا، میں منافق ہو گیا ہوں گا، مجھے ڈر لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرے، اے حنظلہ ایسا کیوں بول رہے؟ میری ماں بہنوں یاد رکھنا اس بات کو، ہمیشہ اس واقعے کو ہمیشہ اپنے آپ سے سوال کرتے رہنا۔ یہ واقعہ جب تک یاد رہے آپ کے بچوں کو بھی سکھاؤ، آپ کے پڑوسیوں کو سکھاؤ، آپ کے سہیلیوں کو سکھاؤ، سب کو بتاتے رہو، آپ کے دوستوں کو سکھاؤ یہ بات، یہ حدیث کم از کم یاد رکھ لو۔ صرف کلمہ پڑھ لے کہ میں جنت میں جاتا ہوں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ صحابہ جن کو جنت کی گارنٹی بھی ملی اور ایسا ایمان کے مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد آسمان سے فرشتے آ کے غسل دے، ایسے ایمان والے بھی ڈر رہے ہیں۔ کس لیے ڈر رہے ہیں؟ صرف ڈر رہے نہیں، روتے ہوئے بھاگ کے آ رہے ہیں۔ کس لیے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھے اے حنظلہ کیوں رو رہے، تو بولے میں منافق ہو گیا ایسا لگ رہا۔ کیوں ایسا بول رہے تم منافق ہو گیا؟ تو بولے میں جب اللہ کے رسول کے پاس ہوتا ہوں، اللہ کے رسول کی باتیں سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جنت جہنم میرے آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعنی ایسا ایمان مضبوط ہوتا جیسا کہ ہم لوگوں کو بھی معلوم ہوتا، دین کی باتیں سنتے، اجتماعات میں جاتے تو ایسا لگتا اب ایک بھی نماز نہیں چھوڑنا ہے، اب ایک بھی گناہ نہیں کرنا ہے، پوری پابندی کے ساتھ شریعت پہ عمل کرنا ہے۔ ہم کو دل ایسا ایمان سے بھر جاتا کہ ہم زبان سے بیان نہیں کرتے۔ لیکن جیسے ہی اجتماعات سے باہر جاتے، گھروں میں چلے جاتے، دل کی کیفیت بدل جاتی۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی بول رہے اللہ کے رسول کے پاس ہوتا ہوں ایسا لگ رہا، اللہ کے رسول کی باتیں سن کے جنت ایک طرف جہنم ایک طرف آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں گا ایسا لگ رہا میرے کو۔ لیکن جیسے ہی بیوی بچوں کے پاس چلے جاتا ہوں، گھر میں یا کاروبار میں لگ جاتا ہوں، تو وہ ایمان جو اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے وقت تھا ویسا ایمان تو نہیں رہا۔ اب دنیاوی چیزوں میں لگ جاتا ہوں، وہ ایمان کی کیفیت نہیں رہی میرے دل میں، تو اس کا مطلب میں منافق ہو گیا نا۔ جب ایک جیسا تھا اب ایک جیسا بن گیا تو میں منافق تو نہیں ہو گیا، میرا اسلام تو ختم نہیں ہو گیا۔ یہ ڈر ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ اکبر۔ کون ابو بکر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بننے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے ہمیشہ ساتھ میں رہنے والے ساتھی دوست، اللہ کے رسول کے ہمیشہ مدد کرنے والے، سپورٹ کرنے والے۔ لیکن وہ ابو بکر ہمارے جیسے ہوتے نا، وہیں پر فتویٰ دے دیتے تھے، وہیں پر جواب دے دیتے، ارے یہ سب ہوتے رہتا، وہی میرے کو بھی ایسا ہوتا، تمہارے کو بھی ایسا ہوتا، یہ سب کچھ بھی نہیں، پکڑا لینا، چلو جاؤ اپنے جگہ اپن مست رہو۔ ایسا خالی منافق بن جاتے، ہم جواب دے دیتے، ہمارے کو علم نہیں ہے تو بھی جواب دے کے بھیج دیتے کئی لوگ۔ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولے اے حنظلہ اگر تمہاری یہ کیفیت ہے تو کیفیت میری بھی ایسی ہی ہے، مجھے بھی ایسے ہی معلوم ہو رہا، چلو ہم دونوں مل کے اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے۔ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول ہماری کیفیت تو ایسی ہے، کیا ہم منافق ہو گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ منافقت نہیں ہے بلکہ یہی تو اصل ایمان ہے۔ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو اصل ایمان ہے۔ اگرچہ تم میرے ساتھ بیٹھتے وقت جیسا تمہارا ایمان، جیسی تمہاری کیفیت ہوتی دل کی، ویسی کیفیت تمہیں بازار میں اور تمہارے گھر میں بھی ہوتی تو فرشتے آسمان سے آ کے تمہارے کو مصافحہ کرتے، پھر تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے، تمہارے لیے پراں بچھا دیتے فرشتے، ایسا ایمان ہوتا تو۔ لیکن ایسا نہیں ہے اے حنظلہ، تم جب میرے پاس ہوتے دل کی کیفیت الگ، بازار میں جاتے دل کی کیفیت الگ، تو اس وقت تم لوگوں کو جو ڈر ہوتا نا، ارے کہیں میں بدل تو نہیں گیا، یہ ڈر ہی اصل ایمان ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب، یہ جو کیفیت بدلنے کے بعد تمہارے دل میں ڈر ہوا نا، یہ اصل ایمان ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ کیا ایسا ڈر ہم کو بھی ہوا؟ کیا ایسا ڈر ہمیں بھی کبھی لگا؟ کیا ہم کو بھی کبھی رونا آیا اس بات پر؟ کبھی ہمیں بھی
نیند بے چینی بے سکونی محسوس ہوئی؟ کبھی ہماری نیند بھی حرام ہوئی اس فکر سے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا کسی گناہ کے کرنے کے بعد؟ کم از کم فجر کی نماز چھوڑنے کے بعد جب آنکھ کھلی تو کبھی یہ ڈر پیدا ہوا ارے فجر کی نماز چھوڑ دیا بھائی، بے چینی، بے سکونی، ایک تکلیف، ایک ڈر، کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا؟ پھر ہوا کبھی ایسا؟ سود کھاتے ہوئے، فائنانس لیتے ہوئے، سود کی چھٹیاں ڈالتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، کتنے گناہ ہیں، شراب پیتے ہوئے، زنا کرتے ہوئے، کتنے لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد انسان ہے، ٹھیک ہے بھائی، کبھی اس نفس کی چکر میں آ کے، نفسانی خواہشات میں آ کے کبھی گناہ کر لیا، ہم فرشتے تو نہیں ہوتے کہ بھائی ہم سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن گناہ ہونے کے بعد کیا کبھی ڈر ہوا؟ جیسے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا۔ اگر ڈر نہیں ہوا تو پھر یہ خطرہ ہے۔ کیسے خطرہ ہے؟ مثال سے سمجھیے، اور یہ مثال بھی یاد رکھیے، اور یہ پیغام تمہارے رشتہ داروں تک، تمہارے پڑوسیوں تک پہنچا دیجئے اس واقعے کے ساتھ۔ بڑی اہم چیز ہے۔ چور جب چوری کرتا ہے تو کس کے پاس، کس کے گھر میں چوری کرتا ہے؟ جس کے گھر میں مال ہوتا ہے۔ اور ہم بھی جب گھروں سے نکلتے ہیں نا، ہمارے گھروں کو لاک کرتے ہیں، تالا ڈالتے ہیں، پیسہ سونا چاندی الماریوں میں چھپا کے رکھتے ہیں۔ کیوں جی؟ جو اہم چیز سونا چاندی ہے وہ چھپا کے رکھنے کی چیز ہے، اس لیے اس کو لاک کر کے آتے ہیں۔ اور چوری کرنے والا جو مالدار ہے اسی کے گھر میں چوری کرتا، جو بیچ راستے میں دن تمام بھیک مانگ کے کہیں پر ہوٹل میں مل گیا تو کھا لے کے بیچ سڑک پہ سو گیا، اس کے پاس کوئی چوری کرے گا؟ کوئی چوری نہیں کرتا، کیوں؟ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ تو انہیں بے فکر سو گیا نا، جو بیچ سڑک پہ سو گیا، چورستے پہ سو گیا، بس اسٹینڈ پہ سو گیا، انہیں بے فکر ہو کے سو جاتا۔ کیوں؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چوری ہونے کا اس کو خطرہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس نہ مال ہے نہ پیسہ ہے، تو اس کو ڈر نہیں ہے، اس لیے وہ بے فکر ہو کے سو گیا، اور اس کے پاس کوئی چور چوری ہی نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک وہ جس کو ڈر ہے، کس کو ڈر ہے؟ جس کے پاس مال ہے اس کو ڈر ہے، اس لیے وہ لاک کرا۔ تو اس مثال کو سامنے رکھ کے ہمارے پاس اگر ایمان ہے تو ہمیں ڈر لگنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو ہمیں ڈر ہونا، کہیں وہ چور میرے ایمان کو ختم تو نہیں کر دیا شیطان۔ اگر میں بے فکر ہوں، میرے ایمان کے جانے کا مجھے ڈر ہی نہیں ہے، اس کا مطلب میرے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ جیسے اس چورستے پہ سونے والے کے پاس مال نہیں ہے، انہیں بھی بے فکر، اور میں بھی بے فکر، میرے پاس بھی ایمان نہیں ہے، میرے کو خطرے کا ڈر نہیں ہے، اس کو بھی خطرے کا ڈر نہیں ہے۔ ڈر اس کو ہوتا جس کے پاس ایمان ہوتا، جو بے فکر ہوتا اس کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈر ہوا کیونکہ ان کے پاس ایمان تھا۔ میرے کو اگر ڈر نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر میرے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اہم چیز، اپنے آپ کا حساب لینا۔ دوسرا واقعہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنی زبان کو پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے ملاقات کرنے کے لیے گھر میں آئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان پکڑ کے کھینچ رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے، بولے اے ابوبکر یہ کیا کر رہے تم، زبان کیوں کھینچ رہے؟ تو بولے اس کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے میرے کو بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے میں خطرے میں پڑتا ہوں، زبان پکڑ کے کھینچ رہے، یعنی میری زبان سے اگر کوئی غلط الفاظ نکل گئے، میرے بولنے کی وجہ سے کوئی گناہ کا کام ہو گیا، کوئی برائی ہو گئی، کوئی غلط حرکتیں ہو گئی، یہ زبان کو اگر میں کنٹرول میں نہیں رکھا تو پھر میں گناہ پہ گناہ کرنے والا بن جاؤں گا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا محاسبہ کر رہے تھے، اپنے نفس کا تزکیہ کر رہے تھے، زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے تھے، اس کو کنٹرول میں رکھنا ہے بول کر۔ کبھی کسی سے بات کرتے ہوئے ہم لوگوں کو بھی یہ خیال آیا میری زبان کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے؟ نہیں آیا۔ یاد رکھو یہ تزکیہ نفس ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اپنے آپ کا حساب کیسے لینا ہے، ایک اور واقعہ بھی یاد رکھ لو، بڑی اہم چیز ہے۔ کل قیامت کے دن تمام لوگ میدان محشر میں جب جمع ہوں گے اور سب لوگ چیختے چلاتے ہوئے بھاگیں گے، اللہ تعالیٰ بھی حساب لینے کے لیے نہیں آیا، تو تمام لوگ مل کر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ کیوں جائیں گے بھائی؟ اس لیے جائیں گے کہ یہ قیامت کی گرمی، یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اے آدم تم سب سے پہلے نبی ہیں، تم جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس،
جلدی سے اللہ تعالیٰ کو بلاؤ، اللہ تعالیٰ آ کے اگر ہمارا حساب شروع کر لے، اب اس کے بعد ہمارا جنت کا فیصلہ نکلے یا جہنم کا نکلے کوئی پرواہ نہیں، پہلے حساب تو لے لے، یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ جاؤ بول کے جا کے ریکویسٹ کریں گے آدم علیہ السلام سے۔ آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بولیں گے میں خود ڈرتا ہوں، میں نہیں جا سکتا، میں خود میری ایک غلطی کی وجہ سے ڈرتا ہوں، تم جاؤ کسی اور نبی کے پاس۔ پھر اسی طرح تمام لوگ مل کر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی ایک غلطی کو لے کر ڈریں گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی ایک غلطی کو لے کر ڈریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی اپنی ایک غلطی کو یاد کر کے ڈریں گے۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ یہ لوگ جا کے جب ریکویسٹ کر رہے کیا کام کے لیے، کس کام کے لیے، کہ آپ جا کے خالی اللہ تعالیٰ کو بلا کے لاؤ، لیکن نبی ہو کر بھی ڈر رہے۔ کیوں ڈر رہے؟ ان کی اپنی ایک غلطی کو یاد کر کے ڈر رہے۔ وہ ایک غلطی کیا تھی؟ آدم علیہ السلام ایک غلطی کو یاد کر کے ڈر رہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں وہ پھل مت کھاؤ بولا تھا، اس درخت کے قریب مت جاؤ بولا تھا، میں گیا، وہ ایک غلطی کر لیا، مجھے ڈر ہے، اب میں اللہ سے بات نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام بولیں گے ایک مرتبہ میں دنیا میں جھوٹ بولا تھا، مجھے ڈر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بولیں گے میں ایک آدمی کو مارا تھا جس کی وجہ سے مر گیا، میرے کو وہ ایک غلطی کا ڈر ہے۔ تو نبی ہو کر اپنی ایک غلطی کو ایسا محسوس کر رہے جیسے میں 99 غلطیاں کر لیا ہوں گا، ڈر ہے ان کو۔ ہم 99 غلطیاں کر لیتے لیکن ہم کو ایک ہی گناہ نہ جی ہم سمجھتے۔ تو کیسے ہمارے نفس کا ہم محاسبہ کرنا، تزکیہ کرنا، ہماری ایک غلطی کو ہم ایسا سمجھنا کہ 99 غلطیاں ہو گئے میرے، اور ایک نیکی کرے اور 99 نیکیاں کرے تو سمجھنا ایک نیکی کرے۔ ہم کیا سمجھتے؟ ایک نیکی کر لے کرے بہت نیکیاں کر لیے جی، ہمارے پاس تھوڑے ہے کہ نیکیاں، ہمارا یہ فخر ہے۔ اور 99 غلطیاں کر لے کے بھی ایک ہی کرے جی، ارے ایک ہی کرے نا، ابھی تھوڑی سی غلطی ہوئی نا، اس سے بھی جہنم میں جاتے کیا، ہمارے پاس ہے نا بہت ابھی نیکیاں، ہم لوگ یہ سمجھتے۔ لیکن انبیاء ایسا نہیں سمجھے، انبیاء ایک ہی غلطی سے ڈر رہے، تو ہم کو بھی وہ ایک ہی غلطی سے ڈرنا، اس طرح ان واقعات کو یاد کر کے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ اب چوتھی چیز، اچھا 4 چیزیں ہو گئی، آخری اور 5ویں چیز یہ ہے مخلوقات میں اور حالات کی تبدیلی میں غور کرنا، اس سے بھی انسان کے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کو نماز سے، کسی کو توبہ سے، کسی کو انبیاء کے واقعات سے، یہ تمام چیزوں سے اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو کم از کم یہ ایک بات، کم از کم وہ اپنی عقل سے بھی سوچتا تو وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا۔ کیسے؟ جتنے بھی جانور ہیں اور جو کچھ بھی اس کائنات کو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے سامنے، وہ سب اللہ تعالیٰ کی پابند ہے، وہ سب پابند ہے۔ جیسے جانور ہیں، چوپائے ہیں، حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ انسان جیسی عقل نہیں دیا، سمجھ نہیں دیا، اس کے باوجود چوپائے ان کے مالک کے پابند ہوتے ہیں۔ چوپائے ان کے پاس عقل، دماغ، علم انسانوں کے جیسا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے مالک کے پابند ہوتے ہیں، جو صرف صبح شام اگر چند روٹی کے ٹکڑے ڈال دیں، باسی کھانا ہی ڈال دیں، اور یہ بھینس گائے پالنے والے تو سوکھا گھاس ڈال دیتے ہیں، سوکھا گھاس، پھر بھی وہ 2 وقت دودھ دیتے ہیں۔ چوپائے اس کے مالک کے پابند ہوتے ہیں۔ کتے کو اگر صبح شام 4 روٹی کے ٹکڑے بچے ہوئے پھینک دو، وہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا۔ کتا ہے وہ، جانور ہے وہ، اس کو بھی اتنی عقل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اتنی نعمتیں میں جو استعمال کر رہا ہوں، چاہے وہ سورج کی روشنی ہو، سورج کی گرمی ہو، بارش ہو، ہوائیں ہو، زمین ہو، اگر گنتے چلیں تو گنتی کم پڑ جائے گی، اتنی نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے پی رہے، تو پھر اس اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اس اللہ کا حکم نہیں مانیں گے، اس اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیوں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی بات چھوڑ کر نفس کی بات مانیں گے، خواہشات کی بات مانیں گے، یہ تو غداری ہو گئی۔ پھر جانوروں سے بھی بدتر بن جائیں گے، پھر اگر ہم ایسا کریں گے تو جانوروں سے بھی گئے گزرے بن جائیں گے اگر یہ حرکتیں کریں گے تو کم از کم اتنا تو یاد رکھ لیں۔ پھر اسی طرح سورج پابند ہے اللہ تعالیٰ کا، چاند پابند ہے اللہ تعالیٰ کا، ہوائیں پابند ہے اللہ تعالیٰ کی، بارش پابند ہے اللہ تعالیٰ کی، پھر اسی طرح زمین آسمان ہر چیز اللہ کی پابند ہے، نہیں ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے ہل سکتے ہیں؟
اللہ تعالیٰ جو وقت بولا، جتنا ٹائم رکھا، جو وقت، جو پابندی لگایا سورج کو، اسی پابندی کے ساتھ سورج نکلتا ہے، اسی پابندی کے ساتھ غروب بھی ہوتا ہے۔ ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ کی پابندی کے مطابق اگر اللہ حکم دیتا تو تیز چلتی ہے، گھروں کو گرا دیتی ہے۔ سمندر پابند ہے اللہ تعالیٰ کی، کتنی سکون کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کہیں پر حکم دے دیتا ہے، وہ سمندر باہر آ جاتا ہے، پھر آس پاس کے علاقے پورے ڈوب جاتے ہیں۔ زمین اللہ تعالیٰ کی پابند ہے، حالانکہ گول گھوم رہی ہے، ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اگر زمین تھوڑی سی حرکت زیادہ کر لے، زلزلہ آ جاتا ہے، پورے لوگ مر جاتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی پابند ہیں۔ میں ایک ہی ہوں جو اللہ تعالیٰ کا پابند نہ بنوں، میں ایک ہی غدار بنوں، باقی سب اللہ کی مانے، میں اکیلا انسان ہی اللہ کی نہ مانوں۔ کم از کم یہ ایک مثال تو یاد رکھ لے۔ آنکھوں کے سامنے پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، ہر چیز اللہ کی پابندی کے ساتھ اللہ کی مان کے زندگی گزار رہی ہے۔ میں ایک انسان ہی ہوں جو اللہ کی نہیں مان کے، خواہشات کی مان کے، نفس کی مان کے زندگی گزار رہا ہوں، تو پھر یہ میری غلطی نہیں ہوگی۔ کم از کم اتنا بھی سوچ لینا انسان روزانہ، کم از کم اتنا بھی سوچ لے، ایک کتے کے مقابلے میں، ایک جانور کے مقابلے میں میں انسان ہو کے میں کیا کر رہا ہوں، وہ جانور کیا کر رہا، وہ کتا کیا کر رہا۔ کم از کم اتنا بھی اگر سمجھ جائے تو کوئی انسان اللہ کا باغی نہیں بنتا، کوئی انسان شرابی نہیں بنتا، کوئی مسلمان بے نمازی نہیں بنتا، کوئی بھی مسلمان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ کم از کم یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی اگر یاد رکھ لیں تو بہرحال